جی ڈاکٹر صاحب ایک عام سی جو ہے مجھے بھی بعض کا تکلیف ہوتی ہے، وہ اپنے حوالے سے پوچھتا ہوں کہ شاید دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، کہ آنکھوں میں خارش جو ہے وہ بعض کا ہوتا ہے، اپیرنٹلی کچھ ہوتا نہیں ہے لیکن خارش ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھار صبح جو ہے وہ پھر تھوڑی سی صاف بھی نہیں ہوتی، اور کچھ آگے جا کے کچھ نکلتا بھی نہیں نتیجہ کہ کیا ہے، کوئی بیماری ہے یا کیا ہے. تو یہ کیا پولوشن ہے، کیا ہے، یا وقتی کچھ؟ جی اس میں کنجکٹیوائٹس جو ہے اگر ہمیں سرخی ہوتی ہے یا صرف خارش ہوتی ہے؟ ایسی خارش ہو جاتی ہے. اس میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہے تو بات بہت سمپل سی، لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو تکیہ ہے اس کا غلاف جو ہے اگر چینج نہ کریں دیٹ میکس اے بگ ڈفرنس. چونکہ رات کو پسینہ آ رہا ہے، سلائیوا وغیرہ بھی ہوتا ہے، سو اگر خارش وغیرہ آپ کو ہو رہی ہے، آپ اس کے ساتھ ناک جو ہے وہ رب کر رہے ہیں، تو ڈفرنٹ سیکریشن جو اس پہ رکیں گی، پھر اس میں بیکٹیریا جو ملٹیپلائی کریں گے، پھر وہ جو آنکھوں پہ لگیں گے دے کین کوز این اریٹیشن. تو اگین آئی تھنک ونس اے ویک ایٹ لیسٹ جو ہے اگر غلاف جو چینج کریں تکیے گا، آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ. دوسری چیز یہ کہ ہم جو ہوورنگ ہے میٹریسز کی، اکثر لوگ جو ہے میٹرس کی ہوورنگ جو کرتے ہیں، آئی نارملی ایڈوائز کہ اگر میٹرس کور اگر آپ وہ جو پلاسٹک کا ہوتا ہے اگر آپ وہ ڈال لیں تو وہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ جو بیکٹیریا وغیرہ ہے اس کے تھرو تو نہیں جا سکتا. تو جب آپ اگر فرض کریں میٹرس کور نہیں ہے، جب آپ ہوور کرتے ہیں تو جو بیکٹیریا بالکل نیچے ہے آپ انہیں بھی اوپر لے آتے ہیں، وچ مینس کہ ان کا جو جتنی بھی غلاظت وغیرہ ہے وہ ہوا میں جو اٹھتی ہے، اس سے مزید جو ہے اریٹیشن وغیرہ ہوتی ہے. تو کہ اگر آپ کور میٹرس کور جیسے آپ نیا میٹرس لیں، اگر آپ اس پہ پلاسٹک جو کور ہے میٹرس کا وہ چڑھا لیں تو آئی تھنک دیٹس دا بیسٹ آپشن. تو آنکھوں کو دھونے کے لیے یا فریش دھونے کے لیے جو ہے ویریس میڈیسنس ہیں جو کہ آپ خرید سکتے ہیں. آئی ڈراپسر ہے جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں، ارکے گلاب ہے خالص اگر آپ کو مل جائے تو وہ آپ ڈال سکتے ہیں آنکھوں میں. سب سے سمپل چیز ہے اگر آپ کیوکمبر جو ہے باریک سلائسز جو ہے کاٹ لیں، ٹھنڈا جو اگر آپ وہ رکھیں آنکھیں بند کر کے، دیٹس ویری ہیلپ فل. یوزڈ ٹی بیگ جو ہوتے ہیں، جو استعمال شدہ ٹی بیگ ہے، بجائے کہ آپ پھینکتے ہیں اسے آپ فریج میں رکھ لیں، تھوڑے سے جو کیا کہتے ہیں پانی میں اسے ہلکا سا نچوڑ کے وہ بھی رکھیں. اگین دیٹ ہیلپس ایز ویل. پلس جو پفینس ہو جاتی ہے آنکھوں کی، اٹ ہیلپس ود دیٹ ایز ویل. سو کافی چیزیں ہیں جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے. بٹ جو مین جو کیا کہتے ہیں ہائیجین ہے، آئی تھنک دیٹس امپورٹنٹ. صاحب ایک اور چیز میں نے آنکھوں کے حوالے سے دیکھی کہ کچھ لوگوں کے، خواتین میں بھی ہوتا ہے، مرد حضرات میں بھی ہوتا ہے، کہ آنکھوں کے گرد جو ہلکے ہوتے ہیں وہ کچھ زیادہ ہی، کچھ لوگوں میں چلو آ جاتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں میں بڑے کافی عرصے تک یہ. جی اس میں اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ کو قبض رہتی ہو، قبض کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ نیند آپ کی پوری نہیں ہو رہی اس سے ہو سکتا ہے. اور چہرے کی سکن جو ہے یہ یونیک اس طرح ہے کہ جو بھی باڈی میں تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ آپ کے چہرے پہ پہلے ظاہر ہوتی ہیں. اگر آپ کی صحت اچھی ہے تو اس کا جیسے چہرے پہ جو ظاہر ہوگی، صحت اگر اچھی نہیں ہے تو وہ چہرے پہ ظاہر ہوگی. تو یہ جو ہلکے وغیرہ ہیں، اطراف وغیرہ جو پڑ جاتے ہیں، زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ یہ قبض کی وجہ سے ہے. اگر قبض نہ ہو تو نیند، اس پہ اگر آپ دیکھیں اگر دونوں چیزیں ٹھیک ہیں تو ہائیڈریشن سے ہو سکتا ہے، اگر جسم میں پانی کم ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ٹاکسن جو ہے وہ بلڈ اپ ہو رہے ہیں. سو ریئلی وی نیڈ ٹو گیٹ ٹو دا باٹم آف دا ریزن، لیکن جو مین ریزنز یہی ہوتے ہیں جو آپ کو بتائیں. جی یہ آئی سرکل کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. بہت ساری خواتین جو ہے وہ اس سے جو سفر کرتی ہیں، میں اسے سفر کا لفظ یوز کروں گی. ایک اور چیز ہے جو مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین میں بھی کافی کامن ہے، یہ بالوں کا جھڑنا. بظاہر اسکیلپ پہ کوئی ایسا جو ہے وہ ڈینڈرف نہیں نظر آتی. جب ڈاکٹر کے پاس یا جی پی کے پاس جاتے ہیں تو وہ ریکمینڈ کرتے ہیں جسٹ چینج یور شیمپو، آپ شیمپو چینج کر لیں. جبکہ لاٹس آف ایسی خواتین بلکہ حضرات بھی ہوں گے جنہوں نے شیمپو بھی چینج کیے لیکن یہ پرابلم جو ہے وہ حل نہیں ہوتی. تو اس کے کیا ریزنز ہوں گے؟ دیکھیے میرے نزدیک جو ہے اٹس ناٹ ایز سمپل ایز جسٹ چینجنگ یور شیمپو، بیکاز ممکن ہے کہ جو شیمپو آپ یوز کر رہے ہیں وہ آپ کو جو آپ کے اسکیلپ کو سوٹ کرتا ہے، ہو سکتا ہے نیکسٹ شیمپو مزید نقصان جو ہے وہ پہنچا سکتا ہے. نارملی جب بات کرتے ہیں ہم شیمپو کی تو وہ جو شیمپو آپ یوز کرتے ہیں اسے کم سے کم 2-3 مہینے لگتے ہیں آپ کو جو اسکیلپ وغیرہ ہے اسے ایڈجسٹ ہونے میں. یہ 1-2 دن سے نہیں ہوتا.
So even if you do change it, جو بھی اس کے فوائد یا نقصانات ہیں, it will take about 2-3 months ظاہر ہونے میں آپ کو. So I don't think it's as simple as that. I think جو again آپ کی جو ڈائٹ ہے, I think that's very very important, کہ جو خوراک ہے آپ کی صحیح ہونی چاہیے, نیند آپ کی صحیح ہونی چاہیے, خون کی کمی نہ ہو جس میں جو ہائیڈریشن ہے وہ مکمل ہو باڈی میں. اینڈ اگین بظاہر اگر ڈینڈرف وغیرہ نہیں ہے تو سرٹن آئلز آپ یوز کر سکتے ہیں, جیسے اولیو آئل کا ہم اکثر ذکر کرتے ہیں نہانے سے پہلے, اگر آپ گرم کر کے جو ہے اس کی مالش کریں, ہلکی سی مالش کریں, تو اگین وہ جو جڑیں وغیرہ ہیں ان کی تقویت کے لیے کافی فائدہ مند ہے, وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. تھینک یو حکیم صاحب. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں. آپ نے اگر صحت کے حوالے سے کوئی بھی بات کرنی ہو تو حکیم صاحب سے ہمارا نمبر ڈسپلے ہے, آپ پلیز ہمیں کال کر سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں فی الحال. ویلکم بیک. سویرے سویرے کے آج کے اس پروگرام ایک دفعہ پھر ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے حکیم اظہر رانا صاحب. آپ صحت کے حوالے سے بھی کسی بھی مسئلے پر ان سے بات کر سکتے ہیں. ہمارے نمبر ڈسپلے ہے آپ کی اسکرین پر, اور آپ بات کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی حوالے سے, صحت کے حوالے سے. جی حکیم صاحب, تو ہم بات کر رہے تھے میرے خیال میں چہرے کی, کہ چہرے سے ظاہر ہوتا ہے کہ جی آپ بیمار ہیں یا نہیں ہیں, اور آپ نے کہا کہ اسٹمک کا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے صحیح ہونا اس حوالے سے. تو اسٹمک کو صحیح رکھنے کے لیے کیا آپ ریکمینڈ کریں گے, کہ کیا بلکہ میں اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کوشچن آپ تھوڑا سا اور بھی جوڑ لیں, کیونکہ ہمارے اس اسپیشلی یو کے جو انوائرمنٹ ہے, جتنا یہ بزی انوائرمنٹ ہے, بہت سارے لوگ جو ہے وہ اسٹمک السر سے جو ہے وہ سفر کرتے ہیں, تو اس کو بھی ساتھ ساتھ تھوڑا سا بتائیں. ہاں جی, پیپٹک السر جو ہے غالباً تھرسڈے کو جو ہم نے پروگرام کیا تھا 45 منٹ, اس پہ ہم نے خوب معلومات جو ہے لوگوں کو فراہم کی. تو یہ کہ کھانے کے جو ہے جیسے ہم اکثر کہتے ہیں کہ کم کھانا کھائیں, بھوک رکھ کے کھائیں, کھانے کے جو اوقات ہیں وہ فکس کریں, بہت ضروری ہے. خاص کر جن لوگوں کو پیپٹک السر ہوتا ہے انہیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ چھوٹے چھوٹے میلز جو ہیں, بے شک آپ 5-6 دفعہ, چونکہ کھانا کھانے سے جو ہے تکلیف کم ہوتی ہے, تو پھر انہیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ چھوٹے چھوٹے میلز جو ہیں 5-6 دفعہ کھا لیں. تو ہمارے نزدیک جو بالکل غلط ہے کہ اگر آپ جو علاج جی لیکن سر ایک کال ہے ہمارے ساتھ, پھر آپ کی بات کو کنٹینیو رکھتے ہیں. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب. جی میں بیلجیم سے بات کر رہا ہوں, سعید ہاشمی نام ہے میرا. جی میں نے ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے. جی ضرور. بلکہ آپ سے نہیں, ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا. جی جی جی. وہ مسئلہ یہ ہے کہ دھوپ میں میرا ذرا مسئلہ ہو جاتا ہے, اسکن پہ خارش ہو جاتی ہے. جی, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے علاوہ اور کوئی پرابلم نہیں, وہ تو کوئی پرابلم نہیں. باقی صحت وغیرہ ٹھیک ہے آپ کی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, فٹ ہوں. رائٹ, اوکے. تو صرف دھوپ میں جانے سے خارش شروع ہو جاتی ہے؟ جی جی. آنکھوں کو بھی ذرا تکلیف ہوتی ہے. جی. کچھ چھینکیں وغیرہ آتی ہیں, کوئی آنکھوں سے پانی وغیرہ آتا ہے؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا, بس صرف آنکھیں بس ذرا وہ جلجھا سی جاتی ہے. رائٹ. جی ٹھیک. تو سردیوں میں ٹھیک رہتے ہیں, سردیوں میں اگر دھوپ نکلی ہو تو پھر ایسے نہیں ہوتا؟ کیا دھوپ سردی میں ہو چاہے گرمی میں ہو, بس تکلیف ہوتی ہے, دھوپ سے ہوتی ہے. ٹھیک. جی جی, خارش شروع ہو جاتی ہے جسم پہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جی اکثر جو ہے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پہ جو یورپین جو کلائمیٹ ہے اس میں یہ ہم تو بہت لکی ہیں کہ ہمارے جو ہے میلن لیولز ہیں, جو پروٹیکشن ہے دھوپ سے وہ ہو جاتی ہے. تو جو یورپین لوگ ہیں ان میں چونکہ نہیں ہے, اس لیے فیکٹری ریٹ وغیرہ جو سن کریم وغیرہ جو ہے وہ ایک اور کال لے لیتے ہیں, پھر آپ دونوں کے اکٹھا جواب دے دیں.